اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ۔ معزز سامعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ ان آیات میں منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے کہ منافقین کیا کیا کرتے تھے، ان کا کردار کیسا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ان سے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا، تو وہ کہتے انما نحن مصلحون، بے شک ہم صلح کرنے والے ہیں۔ منافقین کس طرح سے فساد پھیلاتے تھے، کون سے ایسے کام کرتے تھے جن کی وجہ سے فساد پھیلتا تھا اللہ کی زمین پر، وہ جانتے ہیں۔ علماء اکرام یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ان کے اندر خرابی یہ تھی کہ وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے تھے، اپنی خواہش اور اپنی مرضی پر عمل کرتے تھے، جبکہ دین اسلام اور شریعت کے جتنے بھی احکامات تھے ان پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے عمل کرنے میں سستی کرتے تھے، کیونکہ ان سے متنفر تھے، وہ ان سے نفرت کرتے تھے۔ دوسری خرابی ان میں یہ تھی کہ مسلمانوں اور کافروں دونوں کے پاس آتے جاتے رہتے تھے اور ایک کی بات دوسرے کو بتاتے تھے تاکہ ہماری عزت اور ہماری عظمت قائم رہے، ہمارا وقار قائم رہے، ہمیں اس طرح سے عزت ملے۔ اب اس سے ہوتا یہ تھا کہ مسلمانوں کی باتیں جا کر وہ کافروں کو بتاتے تھے اور ان کو پتہ چلتا تھا کہ مسلمان کیا کیا کر رہے ہیں، ان کے اوپر کیا احکامات نازل ہوئے، اور پھر وہ جو کمزور طبقے کے مسلمان ہوتے تھے ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیتے تھے، اور ان منافقوں کو ہی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ حکم ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ویسا ہے۔ تو اس طرح سے فساد پھیلنے کا جو ہے وہ عمل تیز ہو جاتا۔ تیسری خرابی ان کے اندر یہ تھی کہ وہ کافروں کے ساتھ ہمدردی اور دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، اور جب کبھی بھی کافر لوگ دین اسلام کی، شریعت کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا مسلمانوں کی مخالفت کرتے، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے، تو وہ ان کی مزاحمت نہیں کرتے تھے، اس کی مذمت نہیں کرتے تھے، بلکہ خاموش رہتے تھے۔ چوتھی ان کی خرابی یہ تھی کہ کفار جو اعتراضات کرتے تھے اور جو دین اسلام کے احکامات مسلمانوں پر نازل ہوتے اور وہ اس پر عمل کرتے تھے، تو کافر لوگ ان احکامات پر یا دین اسلام پر مختلف قسم کے اعتراضات کیا کرتے تھے، تو منافقین ان لوگوں کے اعتراضات بالکل ویسے کے ویسے ہی آ کر مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ تو مسلمان جو پکے مسلمان تھے، جن کا ایمان پکا اور پختہ ہو چکا تھا، وہ تو ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے بلکہ ان کو غلط مان لیتے تھے۔ لیکن جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے یا جن کا ایمان ابھی اتنا پکا نہیں ہوا تھا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمارا جو پرانا دین ہے، جو ہمارے آبا و اجداد کا یعنی باپ دادا کا جو دین ہے وہ شاید صحیح تھا اور یہ نیا دین شاید غلط ہے۔ تو اس طرح کے شکوک و شبہات ان کے اندر بیٹھ جاتے تھے۔ تو ان کاموں پر جب ان منافقوں سے یہ کہا جاتا تھا کہ ایسا مت کرو، زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، یہ زمین پر فساد پھیلانا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ان کوششوں سے، اپنے اس رویے سے اور اپنے اس طرح کے کردار سے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اچھے اور خوشگوار تعلقات پیدا کر لیں، تاکہ لوگ جس طرح سے اس دین کے آنے سے پہلے شیر و شکر ہو کر رہتے تھے، اس طرح سے رہیں، اور اس نئے دین کی وجہ سے یعنی دین اسلام کی وجہ سے جو ایک دوسرے
کے خلاف نفرتیں شروع ہو گئی ہیں اور جو مخالفت شروع ہو گئی ہے وہ ختم ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس کردار کی اور ان کی ان خرابیوں کا رد کرتے ہوئے اور ان کی اس بات کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور مسلمانوں کو واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، الا خبردار، انہم هم المفسدون، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ علماء اکرام یہ بیان کرتے ہیں کہ جو کردار مذکورہ آیت کی تشریح میں بیان ہو چکا ہے، اگر کوئی مسلمان اس طرح کا کردار اختیار کرتا ہے تو یہ کردار فسادی لوگوں کا ہے، اور ہمیشہ سے لے کر فسادی لوگوں کا کردار ایسا ہی رہا ہے کہ وہ ایک کی بات نہیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اپنی عظمت بڑھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے اصلاح نہیں ہوتی بلکہ الٹا اور مزید حالات خراب ہو جاتے ہیں، اور اس کا انہیں کوئی احساس ہی نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔